قلیل وقت میں بلا کے آپ کو یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آج جو 8th پے کمیشن جو SKICC میں اس وقت براجمان ہیں، انہوں نے ہمیں انویٹیشن دی تھی، کیونکہ ہم نے آن لائن اپنا میمورنڈم دیا تھا، اس کے بعد میں ہمیں میل کے تھرو آیا کہ آپ ملے ہمارے ساتھ، اور ہماری جو ڈیلیگیشن ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا تھا 3 ممبروں پر، تو ہم 3 لوگ میرے ساتھ، ہمارے جنرل سیکریٹری بھی تھے اور مشتاق صاحب تھے، تو ہم آج SKICC میں 8th پے کمیشن کے روبرو حاضر ہوئے، ان سے بات کی۔ چونکہ میمورنڈم ہم نے پہلی آن لائن میں جو پرسکرائب فارمیٹ ہے اس میں بھرا تھا، تو پھر بھی ہمیں موقع دیا انہوں نے کہ ہم ان ڈیمانڈوں پر ان کے ساتھ انٹریکشن کریں۔ تو بہت ساری ڈیمانڈیں تھیں۔ سب سے پہلے اس وقت جو تنخواہ کی جو تفاوت ہے، جو تنخواہ کے جو بیسک پہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، اس پر ہم نے بات کی کہ فٹمنٹ فیکٹر جو ہے وہ امپلائز فرینڈلی ہونا چاہیے، آج کی جو مہنگائی ہے اس حساب سے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد میں جو یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹوں میں پروموشن کے ایونیوز ختم ہو گئے ہیں، جیسے ہیرارکی میں بھی پرابلم آ گئی ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ وہ ڈسکشن کیا کہ بہت سارے محکمہ جات میں اس وقت اسٹیگنیشن ہے، بہت سارے کریئر پروگریشن نہیں ہو رہے ہیں، لوگوں کی DPC نہیں ہو رہی ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ اپنی سروس کریئر میں کم سے کم 3 پروموشنیں ہونی چاہیے، 8 سال، 16 سال اور 24 سال۔ تو اس کی مثال ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہماری کانسٹیٹیوئنٹ ہے لیکچرر ایسوسی ایشن، ان کی مثال ہم نے ان کے یہاں دے دی کہ جو پرنسپل یہاں کا پرنسپل ہے، اس کی جو یہاں بیسک پے ہے وہ 36 سے 38 ہزار ہے، جبکہ راجستھان میں 1,08,000 ہے، دلی میں 78,000 ہے۔ تو یہ تفاوت دور ہونی چاہیے۔ یہاں کی جو پروموشن ایونیوز ہے وہ کم ہو رہے ہیں، DPC نہیں ہو رہی ہے ڈپارٹمنٹوں میں، اس کی وجہ سے لوگوں کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے، ملازمین کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے کمیشن کو کہا کہ یہ یہاں پہ جو کیڈر مینجمنٹ ہے اس پر ریکمنڈیشن دی جائے یہاں کی سرکار کو۔ اسی طرح سے جو ہمارے الاؤنس ہے، چاہے وہ رسک الاؤنس ہے، چاہے وہ میڈیکل الاؤنس ہے، ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے، کیا نام اس کا رننگ سٹاف الاؤنس ہے، اسی طرح سے کیا نام اس کا ایجوکیشن الاؤنس ہے، ٹرانسپورٹ الاؤنس ہے، ان کو ایٹ پار کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات ہم نے کمیشن کو کہا، چونکہ 2019 کے بعد جموں کشمیر ایک یونین ٹیریٹری ہے اور یہاں کا جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے ڈائریکٹ وہ سینٹرل گورنمنٹ سے ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہاں ایک پے سکیل ہے اور سینٹرل گورنمنٹ میں دوسری ہے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ پے سکیلز کو، یہ ڈسپیرٹی کو ختم کیا جائے اور ہمیں وہی تنخواہ دی جائے جو سینٹرل گورنمنٹ کو ملتی ہے۔ اسی طرح سے ہماری گریجویٹی، ہماری لیو انکیشمنٹ، یہ ساری چیزیں ہمیں ایٹ پار ملنی چاہیے۔ ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ میسر تو اس پر ریکمنڈیشن دی جائے، اور جو ہمارے ڈیلی ویجرز یا ٹیمپریری امپلائیز ہے، ہم نے کمیشن کو کہا، ان کی نوٹس میں لایا، آلدو وہ ان کا جو ڈومین ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان سے گزارش کی کہ وہ گورنمنٹ کو ایڈوائز کرے کہ جو یہاں کا ڈیلی ویجر ہے، کیجول لیبر ہے، ان کی تنخواہ، جب 7th پے کمیشن آیا تھا اس وقت بیسک پے 18,000 روپے کیا گیا تھا، تو ہم نے کمیشن کو کہا کہ اگر اس وقت 18,000 تھا، وہی بیسک پے آپ اس کی فل سیلری کر سکتے تھے جو یہاں کے ڈیلی ویجر سے، کیجول لیبر سے، لیکن ویسا بھی نہیں کیا گیا۔ آج کے دور میں ان کی تنخواہ، ہم نے ان کو کہا کہ اس وقت جو یہاں کا ڈیلی ویجر ہے، یا یہاں کا کیجول ہے، سیزنل ہے، وہ 309 روپے پر مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے، جبکہ لداخ میں یہی تنخواہ 20,000 سے بھی اوپر جا رہی ہے، یا یہاں پہ دلی میں۔ تو ہم نے کمیشن کی نوٹس میں لایا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کمیشن کے دائرے اختیار سے باہر ہے، لیکن آن ہیومینٹیرین گراؤنڈز ہم نے ان کو کہا کہ آپ ان چیزوں میں انٹروین کرے اور سرکار کو ایڈوائز کرے۔ ہم نے پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز کی بات کی کہ جب کمیشن ہوتا ہے تو ان کو کنڈیشن لگائی جاتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ اپنی فائنینشیل فیزیبلٹی دیکھیے، آپ بورڈ آف اپروول سے پہلے اپروول لے لیجئے۔ ہم نے ان کو کہا کہ اگر ایک ملازم یہی کام اس محکمے میں کر رہا ہے، دوسرا ملازم دوسرے محکمے میں بھی یہی کام کر رہا ہے، تو تفاوت کیوں ہے؟ تو یہ دور ہونی چاہیے۔ جب آپ 8th پے کمیشن کی بات کریں گے، یہ ہر ایک میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے، سب کو ایک ساتھ میں اس کو لاگو کرنا چاہیے۔ ہم نے کمیشن کی نوٹس میں لایا جو اس وقت یہاں پے انوملی ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات کی، اور ہم نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ جب 8th پے کمیشن ہوگا اس میں یہ ریکمنڈیشن ہونی چاہیے کہ جب DA 50% کو کراس کرے گا وہ آٹومیٹکلی بیسک پے میں مرج ہونا چاہیے، اور ٹائملی ریلیز آف آن DA۔ یہ نہیں کہ 6 مہینے کے بعد 2% دیتے ہیں، پھر 8 مہینے کے بعد 4% دیتے ہیں، اور یہاں پر ابھی بھی ایسے محکمہ جات ہیں جہاں 7th پے بھی ابھی لاگو نہیں ہوا اور ہم 8th پے کی بات کر رہے ہیں۔
हमने कमीशन को कहा कि आपको जम्मू कश्मीर में जब आप आते हैं तो आपको अपने डोमेन से थोड़ा सा बाहर जाके गवर्नमेंट को एडवाइस करना चाहिए, यहाँ की जो मुलाजमीन की हालत है, जो यहाँ की परेशानी है, उनको नज़र में रखते हुए। तो हमने ये सारे मुद्दे, जो इस पेंशन रेस्टोरेशन, हमने उनको कहा कि जो एनपीएस है या यूपीएस है, दिस कैन नॉट बी द सब्स्टिट्यूट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन को रेस्टोर करने की ज़रूरत है। और उन्होंने वो चीज़ें सारी नोट की है, क्योंकि कमीशन का काम होता है वो सबका सुनते हैं, वो कोई एश्योरेंस आपको दे नहीं सकते। और इसी तरह से हमने मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में उनको कहा, और उनको कहा हमने कि लद्दाख की मिनिमम वेजेस क्या है, दिल्ली में मिनिमम वेज क्या है, और यहाँ मिनिमम वेज क्या है। हमने सजेस्ट भी किया है एक फिटमेंट फैक्टर उनको। अब देखते हैं कमीशन सब लोगों की सुनेगा। बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे और कल परसों भी यही हैं, तो उनकी बातें भी सुनी जाएगी। अलबत्ता एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी भी कुछ मुलाजिम लीडर है जिनको 8-8, 10-10 साल रिटायरमेंट को हो गए, तब भी वो मुलाजमीन की वकालत के लिए आगे आते हैं। वो सोचते नहीं है कि उनका क्या है स्टेक, यहाँ पे उनका कोई स्टेक ही नहीं है। लीडरी चमकाने के लिए पे कमीशन में जाकर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। हम तो चाहते हैं कि मुलाजमीन की बात वहां तक पहुंचे, वो कोई भी पहुंचाए, लेकिन रिटायर होने के बाद 10 साल बाद जी मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये चीज़ें गलत है। इन चीज़ों में हमें इज्तनाब करना चाहिए। मुलाजमीन अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पे कमीशन पे सिर्फ इतना ही देखिए, पे कमीशन का काम है वो रिकमेंडेशन देंगे गवर्नमेंट को, उसके बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के इसको इम्प्लीमेंट करना है। उस वक्त हमें पता है कि यहाँ पे इतने कमीशन कैसे हुए हैं, तो ईजे के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हुए हैं, इत्तेहाद के थ्रू ही हुए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो 8th पे कमीशन यहाँ आया, उन्होंने हमें सुना, 10-15 मिनट का टाइम दिया, और बगौर उन्होंने हमारी बातें सुनी, हमारी डिमांड सुनी, और हमें पूरा यकीन है कि वो एम्प्लॉयज फ्रेंडली अपनी रिकमेंडेशन देंगे। और उसके बाद में जब इंशाल्लाह ताला वक्त मिलेगा या जो अपना वक्त पूरा होगा, तो यहाँ पर हमें इंशाल्लाह ताला वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। और अगर नहीं होगा तो मुलाजमीन अपनी जदोजहद में। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी ये कल्चरल एकेडमी है, कल्चरल एकेडमी में हमें डीपीसी के इश्यूज है, लोगों की डीपीसी नहीं हो रही है, तो सालों साल से एक ही कैडर में स्टिग्नेटेड है, और उसके बावजूद वहाँ से आउटडोर लोगों को लाकर वहाँ एब्जॉर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और मुलाजिम जो पिछले 10, 20, 15 सालों से प्रमोशन के लिए तरस रहे हैं, उनके एवेन्यूज को ख़त्म करके हम इसके खिलाफ नहीं है कि सरकार किसी को किसी महकमे में एब्जॉर्ब करे, लेकिन जो वहाँ अपने मुलाजिम पहले उनके हुकूक तो पूरे करे, उनके हुकूक पूरे करे, फिर जो मर्जी करे। तो मैं यहाँ से गुजारिश करना चाहूँगा सरकार को कि वो कल्चरल एकेडमी में जो ज़्यादती हो रही है मुलाजमीन के साथ, हैंडीक्राफ्ट्स में जो डीपीसी नहीं हो रही है, डिप्टी सीएम साहब से भी गुजारिश करूंगा, मैं उन तक भी आप ये बात पहुंचाए, क्या एग्रीकल्चर में, इसमें क्या बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स में डीपीसी नहीं हो रही है, इसके बावजूद की पोस्ट एक खाली है। इसी तरह से शीप है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सारे महकमा जात है। तो JKSRTC है, अभी तक वहां पे 7th पे कमीशन नहीं हो रहा है, और हम 8th की बात कर रहे हैं। ये सारे महकमे इस वक्त इन महकमों में जो काम कर रहे हैं मुलाजमीन है, वो जबरदस्त परेशानी के उनको सामना है। तो हम चाहते हैं कि सरकार खुश अस्लूब से ये चीज करे, अगर नहीं तो ईजे को 1 मिनट भी नहीं लगेगा अपना जदोजहद का ऐलान करने में।